زبور نمبر 2، جس میں وہ کہتا ہے کہ دوسرے تمام ممالک مجھ پر حملہ کیوں کر رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ خدا بہت ناراض ہوگا اس لیے کہ داؤد بادشاہ ہے جسے خدا نے یروشلم میں رکھا ہے۔ وہ ممالک جو داؤد پر حملہ کرتے ہیں وہ واقعی خدا پر حملہ کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب وہ بادشاہ ہوا تو وہ خدا کا بیٹا بھی بن گیا، تو خدا اس کو وہ سب کچھ دے گا جس کا وہ طلبگار ہے۔ اور داؤد عالمی رہنماؤں کو بادشاہ کی فرمانبرداری کرنے کا کہتا ہے۔ زبور 2 صرف داؤد اور اسرائیل کے دوسرے بادشاہوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ یسوع کے بارے میں بھی ہے۔ انبیاء نے کہا کہ یسوع مسیح تمام قوموں کا بادشاہ ہوگا۔ داؤد نے کبھی بھی پوری دنیا پر حکومت نہیں کی۔ یسوع پوری دنیا پر حکومت کرے گا جب وہ زمین پر لوٹ کر آئے گا۔ اب وہ خدا کے ساتھ جنت میں حکمرانی کام کر رہا ہے۔ جب یسوع دنیا پر حکمرانی کرے گا وہ ہم پر بھی حکومت کرے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں زبور نمبر 2، جس کا عنوان ہے خدا کا برگزیدہ بادشاہ۔ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مضاحکہ اڑائے گا۔ تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صہیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا، اور تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ بس اب اے بادشاہو دانش مند بنو، اے زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خدا کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہے وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ آمین۔